ہمارے یہاں مسجدوں میں خواتین بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، خاص کر جمعہ اور عیدین کی نماز میں تو بہت زیادہ تعداد میں آتی ہیں، اور عام نمازوں کے اندر بھی مسجد میں نماز کے لیے خواتین آتی ہیں۔ کیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکا کرو۔ تو شرعی حکم اس کا کیا ہے؟ کیا یہ معاملہ درست ہے یا نہیں ہے؟ عورت کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ اس کے پردے کا ہے۔ پردہ کرنا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، لہٰذا جس نماز کے اندر اس کے لیے پردہ زیادہ ہوگا اس نماز کی فضیلت بھی زیادہ ہوگی، اور جس نماز کے اندر پردہ کم ہوگا اس نماز کی فضیلت کم ہوگی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے کہ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابیہ جو ہے وہ اللہ کے رسول سے عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول میں آپ کی مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قد علمت انک تحبین الصلاة معی وصلاتک فی بیتک خیر من صلاتک فی حجرتک وصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک وصلاتک فی دارک خیر من صلاتک فی مسجد قومک وصلاتک فی مسجد قومک خیر من صلاتک فی مسجدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہیں۔ یہ تو ظاہر بات ہے، سارے لوگ جو ہے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کو پسند کرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول اس خاتون کے لیے جو جواب دے رہے ہیں اس میں آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز تمہارے بیت کے اندر، بیت کہتے ہیں ما یبیت فیہ انسان، جس کے اندر انسان رات گزارتا ہے، یعنی آپ یہاں سونے کا کمرہ مراد لے سکتے ہیں کہ آپ کی وہ نماز جو آپ اپنے سونے کے کمرے میں جہاں آپ سوتی ہیں اس کمرے میں اگر آپ جو ہے یہ نماز پڑھے تو یہ نماز گھر کے دوسرے کمروں میں پڑھنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ سونے کے کمرے میں عام طور پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں سوتے ہیں، دوسرے لوگ وہاں عموماً داخل نہیں ہوتے، لہٰذا پردہ اس کے اندر زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کمرے میں آپ سوتی ہیں اس میں نماز پڑھنا جو ہے یہ دوسرے کمروں میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور پھر فرمایا دوسرے جو عام کمرے ہیں ان میں نماز پڑھنا جو ہے یہ دار کے اندر، یعنی جو پورا گھر ہوتا ہے جس میں بہت سارے کمرے ہوتے ہیں اس گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اگر گھر کے احاطے میں آپ نماز پڑھیں گی یہ آپ کے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے سب سے زیادہ پردہ اس جہاں انسان سوتا ہے اس کمرے میں سب سے زیادہ پردہ ہے، لہٰذا وہ نماز افضل ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے عام کمرے ہوتے ہیں جہاں دوسرے لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں، گھر کے اندرونی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، اس میں چونکہ اس سے پردہ کم ہے لہٰذا وہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ پھر گھر کے احاطے میں صحن میں کسی جگہ پر نماز پڑھنا تیسرے نمبر پہ، کیوں؟ اس میں پردہ ہے، کیونکہ باہر کے لوگ پھر بھی وہاں داخل نہیں ہو سکتے لیکن اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی لوگ آئے، تو یہاں پردہ کم ہے لہٰذا یہ تیسرے نمبر پہ فرمایا۔ پھر انسان اپنے گھر سے، عورت اپنے گھر سے نکل کر محلے کی مسجد میں جائے تو اس میں پردہ اس سے تھوڑا کم ہے لہٰذا اس کے بعد فرمایا۔ اور پھر نبی السلام کی مسجد میں تو سارے لوگ اس زمانے کے آتے تھے تو لوگ بھی زیادہ ہوتے تھے اور مسجد بھی دور تھی، اب ظاہر بات ہے اس میں جانے میں پردہ اس سے زیادہ پردے کی ضرورت تھی، پردہ کرنے میں جو ہے مشکل تھا، تو اس کو اس کے بعد رکھا۔ حالانکہ سب سے افضل ترین نماز مرد کے لیے مسجد الحرام کی نماز ہے، اس میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی کی نماز ہے، اور مسجد نبوی کی نماز ہو وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو، اس سے اگر اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ آپ کے گھر کے اندر نماز پڑھنا میری مسجد سے کئی گنا افضل ہے، تو ظاہر بات ہے آج کل خواتین کا اسی حدیث پر عمل ہونا چاہیے اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں آنا یہ اپنی جگہ ہے کہ ان کو روکا نہیں گیا ہے، لیکن ان کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ جہاں پردہ زیادہ ہو وہاں نماز پڑھا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔